بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 16 ہے، اس میں سورۃ المریم ہے۔ اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ مریم رکھا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقائد کا بیان ہے۔ عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، نہ تو وہ تین میں سے تیسرے ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیہ۔ زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بالکل بڑھاپے میں آہستہ آہستہ دعا مانگی، فہب لی من لدنک ولیہ، کہ مجھے بیٹا دے دے جو میرا اور آل یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے۔ یہاں وراثت سے مراد دنیا کی وراثت نہیں، بلکہ علوم نبوت کی وراثت ہے، جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہوا کرتی تھی۔ انبیاء کرام جو بھی تھوڑا بہت مال اور اسباب چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتا۔ اگر قبولیت دعا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور ایسے بیٹے کی خوشخبری دی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسباب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سوال کیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ ہم بغیر اسباب کے بیٹا عطا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی درخواست پر نشانی بتائی کہ تم ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ پھر آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا۔ مریم علیہ السلام کا قصہ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہاں سے مریم علیہ السلام قصہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی تفصیل۔ عیسائیوں کی تردید ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 13 سال یا 15 سال تھی، دونوں قول ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خوبصورت مرد کی شکل میں آئے، اور فرشتہ جب بھی انسان کی شکل میں آتا ہے تو ہمیشہ خوبصورت مرد کی شکل میں آتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو پردے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل امین ہوں، اللہ کی طرف سے بچے کی بشارت لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، اس سے ان کو حمل ٹھہر گیا، اور ولادت کے دن جب قریب آئے تو ان کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر تشریف لے جائیں۔ وہ ٹیلے کی طرف گئیں تو وہاں پر بغیر موسم کے اللہ نے کھجور پر پھل لگا دیا اور پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا۔ اگر بچے کی ولادت کے بعد آپ وہیں پر کھجور کھاتی اور چشمے کا پانی پیتی، 40 دن تک یا جتنے دن نفاس کے تھے وہیں ٹھہری رہیں۔ اس کے بعد واپس اپنے خاندان میں آئیں تو خاندان والوں نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تمہارا تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ اور مریم کو حکم تھا کہ آپ اس بچے کی طرف اشارہ کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے صفائی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ رب العزت نبی بنائیں گے، مجھے کتاب دیں گے۔ اس طرح ان لوگوں کا سارا بہتان ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گود میں گفتگو کرنا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کتاب عطا فرمائیں گے اور مجھے نبی بھی بنائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، یہاں پہ نماز کا حکم دیا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کہ میں جب تک زندہ رہوں مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھے سختی والا نہیں بنایا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم کے مختلف انبیاء علیہ السلام کے فضائل اور کمالات اور صفات یہاں سے آگے بیان ہوئے ہیں۔
جس میں سر فہرست ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی عمدہ اور ہمدردانہ انداز میں دلائل کے ساتھ اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کی طرف توحید کی دعوت دی۔ والد نے بجائے دعوت کو قبول کرنے کی الٹا دھمکی دی کہ اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو تم پر پتھر برساؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد سے کہا، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، جب معلوم ہو گیا تو انہیں ایمان نصیب نہیں ہونا، تو آپ نے دعا کرنا چھوڑ دی۔ آگے ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی بعض خصوصیات ہیں کہ ان کے بارے میں ہے کہ آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے کپڑا سی کر لباس پہنا، آپ سے پہلے لوگ جانوروں کے چمڑے کا لباس پہنتے تھے، آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلحہ بنایا اور کفار سے جہاد کیا، آپ پہلے شخص ہیں جو حساب کتاب میں ماہر تھے۔ آگے نالائق جانشین کی بیماریاں، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، انبیاء علیہ السلام تو بڑے تھے، ان کی اولاد بھی نیک تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے بعد نالائق قسم کے جانشین پیدا ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نمازیں برباد کی، اور دوسرا کام شہوات اور خواہشات کے اندر مبتلا ہو گئے۔ آگے پل صراط سے گزرنا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر بندے نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے، اور فرق اتنا ہے کہ صلحاء اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جہنم کے اوپر سے ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے گزریں گے، اور جہنم کی گرمی انہیں محسوس تک بھی نہیں ہوگی۔ اور جن گناہگاروں کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں گریں گے، پھر سزا کے بعد جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ جن کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان نہیں ہوگا وہ دوزخ میں گرنے کے بعد وہیں پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شاید نیک لوگوں کو جہنم کے اوپر سے گزرنے میں یہ حکمت ہو کہ دوزخ کی ہولناکی دیکھنے کے بعد جنت کی قدر و قیمت بڑھ جائے۔ اہل ایمان کے لیے محبوبیت عامہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو آدمی ایمان لائے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، اعمال سنت کے مطابق ہوں، تو اللہ اس کے لیے محبت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے پیار کرتے ہیں تو جبرائیل امین سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے مجھے بہت پیار ہے، تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ کو اس بندے سے پیار ہے، تو فرشتے آگے اعلان کرتے ہیں، وہ اعلان چلتے چلتے زمین والوں تک آتا ہے، پھر اس نیک بندوں سے زمین والے نیک لوگ بھی پیار کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔